ویلکم بیک. اس الیکشن کی بات کر رہے ہیں جو کہ NA-240 کا تھا. NA-240 کے ہونے والے الیکشن نے حیران کر دیا ہے سبھی کو. تقریباً نون لیگ نے سپورٹ دی تھی پیپلز پارٹی کو تقریباً, اور اس سپورٹ کے باوجود پیپلز پارٹی 5000 کے آس پاس ہی ووٹ حاصل کر پائی ہے. بروئی صاحب, اس وقت جو نون لیگ ہے اس نے تو پیپلز پارٹی کے لیے تقریباً سپورٹ دے دی تھی, اپنا امیدوار کیوں نہیں کھڑا کیا؟ دیکھو, جیسے بھائی نے کہا کہ یہ ہماری سیٹ نہیں تھی, تو آپ بھی سمجھتے ہیں آپ کی سیٹ نہیں تھی؟ ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہے نا ایک جگہ پہ ہمیں جو ہے نا وہ نہیں بلا وجہ کا جو ہے نا اس میں اگر وہ کھڑا رہا, اس کو 1500 یا 1600 یا 2000 ووٹ ملے تو اس سے بہتر ضمانت ضبط ہونے سے بہتر ہے کہ وہ جو ہے نا ایک سائڈ پہ وہ کرے. دوسری بات یہ ہے کہ اب رہ گیا بات پیپلز پارٹی کا. پیپلز پارٹی کے اس وقت MNA, ان کے چیئرمین, ان کے ڈسٹرکٹ کے صدر, یہ سارا جو ہے نا یہ اپنے کسی کا بھائی ٹھیکیدار ہے, کسی کا رشتہ دار ٹھیکیدار ہے. اور اس وقت آپ ملیر میں جائے, جتنا پیسہ ہے پیپلز پارٹی کے جو ہے نا ترقیاتی کام کے مد میں, لیکن ترقیاتی کام کاغذوں میں ہے, وہ پیسہ سارا ان کے جیب میں. اتحادی ہیں آپ کے؟ ابھی اتحادی ہیں آپ کے؟ اتحادی ہمارا ہے تو مرکز میں ہے اتحادی. میں جو بات حقیقت ہے, سیدھا بات ہے, اس کو جو ہے نا ہم کہیں گے. اتحاد اپنی جگہ پہ, اور اتحاد اگر ہم لوگوں نے کیا ہے پاکستان کی خاطر کیا ہے. اتحاد ہم لوگوں نے کیا ہے کہ ملک کا جو ہے نا بیڑا غرق کیا تھا عمران خان نے, اس وجہ سے ہم نے اتحاد کیا اور ملک کو اس نازک دور میں ہم نے سنبھالا, وہ ہم مانتے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو نا آپ کی باتوں سے اتحاد ذرا ادھر دائیں بائیں نہ ہو جائے. دیکھو میرا بات, پیپلز پارٹی کی بات رہ گیا. پیپلز پارٹی دوسروں پہ الزام لگا رہا ہے. اس الیکشن میں, بلدیاتی الیکشن میں, جس علاقے سے میرا تعلق ہے منگو پیر, وہاں پہ الیکشن کمیشن ایسے بندے کو لایا گیا ہے. آج میں آیا ہوں جو ہے نا اسکریننگ تھی, وہاں پیپلز پارٹی کے بندے آتے ہیں, بس ان کا اوکے دوسروں کے لیے آتے ہیں. بجلی کا بل کدھر ہے آپ کا جو ہے نا سین, ادھر انگلش میں ہے, ادھر آپ نے اردو میں کیوں کیا؟ بابا تجویز کنندہ, تائید کنندہ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ان سے لے لو. اور بڑی پروگرام اس نے بنایا ہے پیپلز پارٹی نے داندلی کا, اور بلدیات میں وہ اپنا SHOs بھی لگائیں گے جو ان کے لیے بلدیاتی الیکشن میں جیتا ہوا تھا جو ہے نا مفتاح اسماعیل صاحب. تو آج وہ وہی جو ہے نا اپنا اربہ استعمال کر رہے ہیں بلدیاتی. صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. اور ترقیاتی کام کر رہا ہے. کون سا قانون کے تحت وہ اس وقت ترقیاتی کام؟ ٹھیک ہے سر, یہ میں معلوم کرتا ہوں. وہ فوٹیج بھی بھیجا ہے, اور اس وقت بالکل الیکشن کمیشن آف سندھ بالکل نائل ہے, اور اس نے جس طریقے سے جو ہے نا ووٹر لسٹ بنایا ہے. اب میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں اپنے علاقے کا. ایک UC2 کے اندر وارڈ وہاں پہ 4 ہے. وارڈ 4 جس ایریا سے ختم ہوتا ہے, پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ درمیان سے بک نمبر جو ہے نا بلاک نمبر 60, بلاک نمبر 78 اور بلاک نمبر جو ہے نا 88, وہ وہاں سے جو ہے نا جا کے دوسرے جو ہے نا UC میں لگا دیا. تو یہ ووٹر یا مسلم لیگ کا ہے یا PTI کا ہے یا جس بھی ہے, وہ یعنی اس طریقے سے ابھی سے داندلی کا پلان بنایا ہوا ہے. اور الیکشن کمیشن جو ہے نا بالکل اس کا جو ہے نا ڈسٹرکٹ ویسٹ کے اس کا فیور کر رہا ہے, اور ٹھیک ہے سر, باوجود جو ہے نا ترقیاتی کام بھی ہو رہے ہیں. میں نے آپ کو فوٹوز بھیجا ہوا ہے. میں سمجھ بروئی کی طرف جاؤں گا, یہ معلوم کر لیتے ہیں نا سر. ان لوگوں نے کام کچھ نہیں ٹھیک ہے سمجھ بروئی صاحب, کیا بات ہے, آپ کیوں اپنا میئر لانے کے چکر میں نون لیگ کو ٹف ٹائم دے رہے ہیں؟ دیکھیں, مجھے بڑا احترام ہے اور میرے بڑے ہیں, میں ان کا عزت بھی کرتا ہوں بہت زیادہ. کوئی اور ہوتا شاید میرا جواب دینے کا انداز کچھ اور ہوتا, لیکن میں مسئلہ دیکھیں, بات بالکل دیکھیں, جہاں تک بات ہے ان کے اعتراض کا الیکشن کمیشن کے حوالے سے, الیکشن کمیشن پاکستان صوبہ سندھ کے انڈر میں نہیں آتا, وفاق کے انڈر میں آتا ہے, اور وفاق کی حکومت آپ کے پاس ہے. آپ کمپلین کریں, جو جہاں پہ مسئلے ہیں آپ کے PM بیٹھے ہوئے اس پہ ایکشن ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ملیر کے اندر پیپلز پارٹی کے عہدیداروں کے بیٹے, بھتیجے, بھانجے, فلاں ٹھیکیدار ہیں. تو بھائی اگر وہ ٹھیکیدار ہیں, ٹھیکیداری کر رہے ہیں, اگر ٹھیکیداری کے اندر کام نہیں کر رہے, فائلوں میں بنا رہے, تو آج وفاق میں بھی آپ کی حکومت ہے اور نیب بھی الحمدللہ وفاق کے انڈر آتی ہے, تو آپ وہاں بھی چلے جائے. دیکھیں, ہم میں بذات خود پاکستان پیپلز پارٹی کارکن کی حیثیت سے کسی بھی شخص کے کرپشن کا دفاع نہیں کروں گا. کوئی کرپٹ ہے آپ کھڑے ہو جائیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں.
لیکن جہاں تک بات ہے کہ اس الیکشن کے حوالے سے دھاندلی کی یا پوزیشن، آج اسی سامنے آپ کے آر او آفس کے اندر ہم بھی صبح سے لے کے شام تک یہیں بیٹھے ہوئے تھے، وہ مجبوریاں، وہ خواریاں جو ہم نے آج فیس کی ہے وہ ہمیں پتہ ہے، ہم پیپلز پارٹی سے نا۔ پرابلم یہ ہے کہ دیکھیں الیکشن کمیشن سندھ گورنمنٹ کے انڈر نہیں آتی، یہی کچھ جو ان کا شکایت ہے، یہی کچھ میرا شکایت ہے کہ میرے بھی یونین کونسلوں کو ایسا توڑا گیا ہے کہ ایک یونین کونسل کا دم 2 کو بجائے 4 میں جا کے لگا دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تمام اچھا چیزیں وہی وہی کہہ رہے ہیں ہیں کہ پولیس کے محکمے کو بھی استعمال کرنے کی کوشش دیکھیں کر رہے ہیں۔ اب تک تو ایسی کوئی شکایت نہیں ہے۔ اچھا میرے شکایت نہیں ہے کہاں ایسا چو بدل گیا یا کیا ہوا ہے۔ یہ جو ہے نا ہمارا بھائی ہے، اس کی والد صاحب جو ہے نا یو سی کا چیئرمین بھی رہا ہے میر اسماعیل، اور جنرل سیکرٹری بھی رہا ہے کراچی ڈویژن کا۔ تو میں ان کا نہیں کہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی میں سب لوگ کرپٹ ہے۔ میر اسماعیل جو ہے نا آپ کے دوست سارے صحیح ہیں، نہیں، بات یہ ہے کہ اس نے نہیں کیا اور آج تک وہ کڈے لینے، اور جو کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نیب میں جاؤ اور آپ ان کو، میں آپ کو پروف دے رہا ہوں، آج بھی جو ہے نا، آج بھی وہاں پہ بلڈنگ ہوا ہے، وہ کسی ٹھیکیدار کا حق ہے، اس کو 10 سال سے 1.5 لاکھ روپے دے رہے ہیں، اور باقی جو ہے نا ان کا ایم این اے ایم پی اے آتے ہیں، اور سلمان مراد خاص طور پہ وہ ٹک مار کرتا ہے، اس کو 60 لاکھ دے دو، اس کو 70 لاکھ دے دو، اس کو 80 لاکھ روپے دے دو۔ دیکھو بات یہ ہے کہ پھر پیپلز پارٹی کو 5000 ووٹ جو ہے نا ملتا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ یہ ہماری جو ہے نا ایریا نہیں تھی، آپ ہمارا دونوں جو ہے نا جو مجبوری بروئی تھی۔ حضرات ہیں، اس میں سارا ٹائم نکل جائے گا، راجہ صاحب کی طرف جانے دیں مجھے۔ راجہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ آج کل جو بڑی بڑی ڈیولپمنٹ ہے، وقت بہت کم ہے تو میں چاہ رہا ہوں کہ ہر موضوع کو ہم ٹچ کر لیں۔ پاکستان کو گرے لسٹ میں نکالنے کے حوالے سے بھی بہت کام کیا جا رہا تھا، مگر اب جو فیٹف ہے اس نے کہہ دیا کہ گرے لسٹ سے جو ہے فی الحال نہیں نکال رہے ہیں، لیکن 34 کی 34 جو شرائط نکات تھے وہ ساری پوری کر لی ہیں پاکستان نے۔ کیا لگ رہا ہے جناب، یہ کیا وجوہات لگ رہی ہیں؟ ٹھیک ہے ہمارے اپنی اندرون خانہ تو معاملہ چلتے رہیں گے، لیکن یہ پاکستان کے لیے جو نقصان کی بات ہے۔ ہاں دیکھیں جی، یہ جو ایف اے ٹی ایف کا ایشو ہے، یہ تو انٹرنیشنلی یہ جو کچھ ممالک نے، یہ جو ترقی پذیر ممالک کے لیے یہ ایک عجیب و غریب قسم کی ایک سچویشن جو ہے کریٹ کی ہوئی ہے، ان کو کنٹرول کرنے کے لیے، فائنینشلی کنٹرول کرنے کے لیے، اس کے اوپر ورکنگ جو ہے، چاہے ہماری کوئی بھی گورنمنٹ ہو، اور اس کے حوالے سے ہمیں یہ ساری چیزوں کو دیکھنا چاہیے کہ بھائی ہم اس کے یہ جو شرائط انہوں نے اس میں لاگو کی ہوئی ہیں، اس میں کچھ سیکیورٹی کے ایشوز بھی ہیں، اور بہت ساری شرائط انہوں نے ایسی انہوں نے ایشو، یہ آپ ایسے اس کی مثال ایسے لے لیں کہ کوئی جو ہے وہ کوئی کسی دوسرے شہر میں بیٹھا ہوا ہے اور کسی دوسرے گاؤں کے لیے اس نے کچھ چیزیں امپوز کی ہوئی ہیں کہ آپ یہ کنڈیشنز جو ہیں فلفل کریں، تو اس کے لیے تو نیشنل جیسے یہ جو ایکشن پلان کی طرح یہ اس کے لیے کوئی پلان جو ہے وہ اس کے اندر کنسسٹنسی ہونی چاہیے، کہ تاکہ جیسے ان کا ایف اے ٹی ایف کا ایک پرماننٹ ان کا ایک انسٹیٹیوشن ہے کہ وہ ان کے اپنے ایک پیرامیٹرز انہوں نے رکھے ہوئے ہیں کہ کس ملک کو کس طریقے سے کنٹرول کرنا ہے، اسی طریقے سے ہمارے ملک کے اندر بھی ایف اے ٹی ایف کی ریکوائرمنٹس یا جیسے ان کو ٹیکل کرنے کے لیے ایک پرماننٹ انسٹیٹیوشن ہونا چاہیے جو کہ ان چیزوں کے اوپر مانیٹرنگ رکھے، پراپر تھنک ٹینک ہو اور اس چیز کو ٹیکل کرے۔ اور اس کے اندر یہ جو چیزیں بار بار چینج ہوتی ہیں، ابھی جیسے اس کو اگر ہم کسی پولیٹیکل گورنمنٹ کے اوپر چھوڑتے ہیں تو یہاں پہ آ کے ہر پولیٹیکل پارٹی کے اپنے انٹرسٹ ہیں، تو وہ اپنے انٹرسٹ کو مد نظر رکھ کے چیزیں کرتی ہیں، پھر وہ ریکوائرمنٹ کہہ رہے ہیں پوری نہیں ہے، تو اس کے لیے بیسٹ یہی ہے جیسے نیشنل ایکشن پلان ہے، ایسے کوئی پلان آپ ترتیب دے دیں کہ جو ٹیکل کرے ایف اے ٹی ایف پرماننٹ، اس کو بالکل کنٹینیوسلی اس کو ٹیکل کیا جائے، کیونکہ پیٹرولیم پرائسز بھی بڑھا دی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ بہت سارے معاملات ایسے ہیں جس میں پاکستان ابھی تک شاید ان کی شرائط کو ویسے تو پورا کر دیا ہے لیکن ان کو مطمئن نہیں کر پایا، کیونکہ وہ آئیں گے دیکھیں گے اور جو بھی پروسیس ان کا ہے۔ بہرحال ایک چھوٹا سا بریک ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔